کیا سردی میں شرعی تقاضا پورا کرنے سے لحاف، گدے اور چادریں ناپاک ہو جاتی ہیں؟ کیا شوہر بیوی کو ہاتھ یا انگلی سے انجام تک پہنچا سکتا ہے؟ انگلی سے شرعی تقاضا پورا کرنا جائز ہے یا نہیں؟ کیا بیوی اپنے شوہر کے اعضاء پکڑ کر اس کی مالش کر کے اسے انجام تک پہنچا سکتی ہے؟ ناپاکی کی حالت میں ناخن کاٹنے سے کیا ہوتا ہے؟ ناپاکی کا غسل کرتے وقت اگر نیل پالش لگی ہو تو غسل مکمل ہوگا یا نہیں؟ ناپاکی کی حالت میں جو عورتیں ذکر اذکار کرتی ہیں، تسبیحات پڑھتی ہیں، درود شریف پڑھتی ہیں، تو ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ کیا کوئی بیوی اپنے شوہر کو اس کے نام سے پکار سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، سردیوں کی ٹھنڈی راتوں میں جب لحاف اور کمبل کی گرمی بدن کو سکون دے رہی ہوتی ہے، ازواجی تعلق کے بعد ایک سوال ذہن میں آتا ہے، کیا لحاف، چادریں یا گدے ناپاک ہو گئے ہیں؟ اس سوال کی پیچیدگی اکثر وسوسوں کو جنم دیتی ہے اور دل بے چین ہو کر جواب تلاش کرنے لگتا ہے۔ محترم ناظرین، قیامت کا دن ہوگا جب کچھ عورتوں کا اعمال نامہ ان کے سامنے کھولا جائے گا تو ان کے اعمال نامے میں زنا کی بھرمار لکھی ہوگی۔ وہ پریشان ہو کر، رو رو کر، شرمندہ ہو کر اللہ پاک سے عرض کریں گی، یا اللہ ہم پاک دامن ہیں، یا اللہ ہمیں کسی غیر نے دنیا میں چھوا تک نہیں تھا، یا اللہ ہم نے کبھی دنیا میں زنا نہیں کیا تھا، لیکن کیا وجہ ہے کہ ہمارے اعمال نامے تو زنا سے بھرے پڑے ہیں۔ محترم ناظرین، جانتے ہو وہ کون سی عورتیں ہوں گی جنہوں نے دنیا میں زنا تو دور کی بات ہے، انہوں نے کسی غیر محرم کو آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تک نہ ہوگا، تو پھر ان کے اعمال نامے میں وہ زانیہ کیسے بن گئی؟ جانتے ہو جب ایسی عورتیں اللہ کے سامنے روئیں گی، التجا کریں گی کہ یا اللہ ہم تو نمازیں ادا کرتی تھی، تہجد گزارتی تھی، ہم اپنے شوہر کی عزت اور تابعہ داری کرتی تھی، اپنے بچوں کو جنم دیا، ان کی اچھی پرورش کی، یا اللہ پاک ہم نے کبھی زنا نہیں کیا تھا، آخر کیا وجہ ہے ہمارے اعمال نامے میں ہمیں زانیہ کہہ کر پکارا گیا ہے اور ہمیں زانی انسانوں کے کتاروں میں کھڑا کیا گیا ہے؟ محترم ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت خوشبو لگا کر کسی قوم کے پاس سے گزری تاکہ لوگ اس کی خوشبو محسوس کریں، ایسی عورت بدکار اور زانیہ ہے۔ کیا سردی میں شرعی تقاضا پورا کرنے سے لحاف، گدے اور چادریں ناپاک ہو جاتی ہیں؟ قرآن و سنت میں طہارت کے اصول اس کے حوالے سے ہماری رہنمائی کرتے ہیں، لیکن کیا یہ اصول ان وسوسوں کو بھی ختم کر سکتے ہیں؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر ارشاد فرمایا ہے، یعنی بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں اور پاک رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ یہ آیت ہمیں نہ صرف جسمانی بلکہ روحانی پاکیزگی کی اہمیت کا احساس دلاتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک روایت میں ہمیں مزید وضاحت ملتی ہے کہ ایک مرتبہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اگر لباس پر یا بستر پر نجاست لگ جائے تو کیا کیا جائے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی اگر تم منی کو دیکھو تو اسے رگڑ کر صاف کر دو، اور اگر نہ دیکھو تو کوئی حرج نہیں۔ یہاں ایک عجیب سکون بخش حقیقت سامنے آتی ہے، شریعت وسوسوں اور غیر ضروری پریشانیوں کو ختم کرنے کے لیے کتنی آسانی فراہم کرتی ہے۔ اگر لحاف یا چادروں پر واضح طور پر نجاست نظر آئے تو اسے دھونا ضروری ہے، لیکن اگر کچھ نظر نہ آئے تو دل کو پاکیزگی کا یقین دلانا کافی ہے۔ محترم ناظرین، ایسے حالات میں شریعت نے ہمیں توازن اور سہولت کا درس دیا ہے۔ کیا یہ توازن ہمارے ذہنی سکون کو بحال کرنے کے لیے کافی ہے، یا ہم خود کو غیر ضروری وسوسوں کے جال میں الجھنے دیتے ہیں؟ یہی وہ لمحہ ہے جب ہمیں شریعت کی حکمت کو سمجھنا اور اس پر اعتماد کرنا سیکھنا چاہیے۔ ناپاکی کی حالت میں ناخن کاٹنا اور ذکر اذکار کرنا کیسا ہے؟ اسلامی تعلیمات کے مطابق ناپاکی کی حالت میں صفائی اور طہارت کے مسائل کو خاص خیال رکھنے کی تاکید کی گئی ہے۔ بعض علماء اکرام کے نزدیک ناپاکی کی حالت میں ناخن یا بال کاٹنا بہتر نہیں، کیونکہ یہ اعضاء قیامت کے دن اسی حالت میں واپس کیے جائیں گے۔ تاہم اس بارے میں کوئی صریح حکم قرآن اور حدیث میں نہیں ملتا۔ یہ علماء کی رائے اور افقی رائے ہے، اور ضروری نہیں کہ ہر مکہ فقہ اسے واجب سمجھے۔
ناپاکی کی حالت میں ذکر اذکار اور تسبیحات، ناپاکی کی حالت میں اللہ کا ذکر، درود شریف یا تسبیحات پڑھنے کی ممنوعیت نہیں ہے، کیونکہ یہ عبادات قلبی ہوتی ہیں اور پاکی یا ناپاکی کی حالت سے مشرور نہیں ہیں۔ حدیث میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے، البتہ قرآن کی تلاوت بغیر وضو یا غسل کے جائز نہیں، سوائے آیت یا دعا کے۔ ذکر اذکار روحانی سکون کا باعث بنتا ہے، اور ناپاکی کی حالت میں بھی اگر کوئی خاتون درود شریف یا تسبیح کرتی ہے تو اس سے اسے اللہ کی قربت حاصل ہوتی ہے۔ اس عمل پر کوئی پابندی نہیں، بلکہ اللہ کا ذکر کرنے سے اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے، بس تم میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ کیا بیوی شوہر کا عزا پکڑ سکتی ہے؟ اسلام میں شوہر اور بیوی کا تعلق محبت اور اعتماد پر مبنی ہے، دونوں کے لیے ایک دوسرے کو جسمانی تسکین فراہم کرنا جائز ہے، بشرطیہ یہ کہ وہ عمل حدود شریعت میں ہو۔ حدیث میں ہے، تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیتی کی مانند ہے، بس اپنی کھیتی میں جیسے چاہو آؤ۔ یہ آیت شوہر اور بیوی کے درمیان جنسی تعلقات کے اجازت کو واضح کرتی ہے، تاہم کسی بھی غیر فطرتی عمل جیسے شرابگاہ میں غیر طبی خدوخال یا غیر مناسب حرکتوں سے اجتناب کرنا ضروری ہے، کیونکہ ایسی حرکتیں اسلام میں منع ہے اور اللہ کی ناراضگی کا باعث بن سکتی ہیں۔ کیا بیوی شوہر کو اس کے نام سے پکار سکتی ہے؟ اسلام شوہر اور بیوی کے درمیان محبت اور اداب کو فروغ دیتا ہے۔ عربی معاشرات میں بیوی کا شوہر کو اس کے نام سے نہ پکارنا ادب کی علامت سمجھا جاتا ہے، لیکن اس بارے میں کوئی شرعیت ممنوعیت نہیں ہے کہ بیوی شوہر کو اس کے نام سے نہ پکارے۔ محترم ناظرین، قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ازواجہ کا ذکر ہے جنہوں نے اس سے براہ راست گفتگو کی۔ اسی طرح حدیث میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے نام یا قلب سے پکارا۔ ناپاکی کی حالت میں غسل کرتے وقت اگر نیل پالش لگی ہو تو غسل مکمل ہوگا یا نہیں؟ غسل جنابت جسم کے ہر حصے پر پانی پہنچانا فرض ہے۔ اگر کسی اعضاء پر ایسی چیز ہو جو پانی کے پہنچنے میں رکاوٹ کرتی ہو تو غسل نامکمل ہوگا۔ نیل پالش ایک ایسی چیز ہے جو ناخنوں پر پانی کے پہنچنے سے روکتی ہے۔ علماء اکرام کے نزدیک نیل پالش کے ساتھ غسل کرنا غیر مؤثر ہوگا، کیونکہ اس کے ہوتے ہوئے جسم مکمل طور پر پاک نہیں ہوگا۔ حدیث شریف میں ہے، جسم کے کسی حصے پر پانی نہ پہنچا تو غسل مکمل نہ ہوگا۔ محترم ناظرین، غسل سے پہلے نیل پالش کو اتارنا ضروری ہے تاکہ پانی ہر حصے تک پہنچ سکے اور غسل مکمل ہو۔ ہاں، البتہ اگر نیل پالش ایسی ہو جو پانی کو اندر جانے دے، جیسے کچھ جدید مصنوعات، تو اس کے بارے میں مختلف آراء ہو سکتی ہیں۔ کیا شوہر بیوی کو ہاتھ یا انگلی سے حال تک پہنچا سکتا ہے؟ انگلی سے شرعی تقاضا کرنا جائز ہے یا نہیں؟ اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ انگلی سے لذت حاصل کرنا، یعنی کوئی عورت اپنی انگلی سے اپنی شہوت کو پورا کرے، لذت حاصل کرے، یہ مشت زنی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی مرد اپنے ہاتھ سے اپنی شہوت کو پورا کرے تو یہ بھی مشت زنی ہے۔ مشت زنی اسلام میں جائز نہیں ہے، گناہ ہے، بلکہ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لوگ اپنے ہاتھ سے اپنی شہوت کو پورا کرتے ہیں قیامت کے دن ان کے ہاتھ حاملہ ہوں گے، یعنی جس سے وہ پہچانے جائیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں رہ کر اپنے ہاتھ سے اپنی شہوت کو پورا کرتے تھے۔ محترم ناظرین، اپنے ہاتھ سے لذت حاصل کرتے تھے۔ مشت زنی اسلام میں جائز نہیں ہے۔ اب چاہے شوہر بیوی کی مشت زنی کرے یا بیوی شوہر کی مشت زنی کرے تو یہ بھی ناجائز ہے۔ محترم ناظرین، ناپاکی کی حالت میں کپڑوں کو بار بار دھونا ضروری ہے۔ اگر کپڑے ایک بار دھل چکے ہوں اور ناپاکی ختم ہو گئی ہو تو انہیں دوبارہ دھونا ضروری نہیں۔ ناپاکی میں اگر پانی ٹھنڈا ہو تو کیا کریں؟ اگر پانی ٹھنڈا ہو اور کوئی مبادل نہ ہو تو پانی استعمال کریں۔ اگر بیماری کا خطرہ ہو تو تیمم کر سکتے ہیں۔ ناپاکی میں برتن دھونا، ناپاکی کی حالت میں برتن دھونا جائز ہے، لیکن دھونے کے بعد وضو یا غسل ضروری ہے۔ اگر کوئی عبادت کرنی ہو، ناپاکی میں جانوروں کے ساتھ کام کرنا، ناپاکی کی حالت میں جانوروں کے ساتھ کام کرنا جائز ہے، لیکن اگر وہ جانور قربانی کے ہوں تو اختیار کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حکمت کی اور قرآن و سنت کی باتیں سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ جزاک اللہ۔